السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کشتی کا مقابلہ۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیل پہلوان تھا، اور کوئی جوان ایسا نہ تھا جس نے اسے گرایا ہو۔ وہ ایک جنگل میں جسے ادم کہتے تھے رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ادھر جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزیٰ کی توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزیٰ نے میری طرف دھیان نہیں کیا۔ ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا دیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے آج میرے لات و عزیٰ مجھ پر ناراض ہیں اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزیٰ میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، محمد مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر واپس تشریف لے آئے۔ ادھر ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تلاش میں تھے، اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی ادم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ بڑا زوراور اور دشمن اسلام رہتا ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و عمر رضی اللہ عنہ سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے نہ گرایا تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کام ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔